کا عنوان ہے اے غافل انسان. غفلت میں پڑے ہوئے انسان تیرا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے قیامت قریب ہو رہی ہے، یا یوں کہیں کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مسلمانوں کی اکثریت خاص طور سے انسانوں میں دین سے دوری اختیار کر رہی ہے. ماحول ہی ایسا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں دین اسلام سے دور ہونا بہت آسان ہے. آج کے زمانے میں غفلت کی چادر کو اوڑھے رکھنا بہت آسان ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی کے ساتھ گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بیداری کی زندگی یعنی عملی زندگی نہیں ہوگی ہماری زندگی، تو ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ یہ آج ہم محاسبہ کریں گے کہ کتنے ہم غفلت کا شکار ہیں اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو کہنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے. آمین رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. جو غافل ہیں قرآن کی آیتوں سے، جو غافل ہیں حدیثوں سے، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا. جو غفلت کا شکار ہیں، یہاں پر غافل اور سویا ہو حقیقی والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی انسان سو رہا ہے تو غافل ہے، ویسا نہیں. آپ کی زندگی کے اندر اصل بیداری دین کو لے کر، اصل بیداری قرآن اور حدیث کو لے کر عملی اعتبار سے ہے یا نہیں ہے، اس کی بات چلے. ارے ہم تو جاگے ہیں، پھر کیسے غفلت کا شکار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حقیقی جاگنا یہ کہ آپ کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. حقیقی دیکھنا یہ کہ آپ کی آنکھوں سے حق کو دیکھیں. حقیقی سننا یہ کہ آپ کی آنکھوں، آپ کے کانوں سے حق بات کو سن کر قبول کریں. آگے وہ بات آئے گی. تو یہ ہے معاملہ غفلت کا شکار. یہاں ٹھیک کہ جیسی زندگی گزر رہی گزرنے دو، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، موافقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہونے دو. یہ غفلت کے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غفلت کے جو شکار ہیں، غافل جو لوگ ہیں، قرآن اور حدیث سے جو دور لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں 24/7 اپنی زندگی کو سر بسر کر رہے ہیں، جن کی زبانوں کے اوپر حلق سے ہی اسلام نہیں گیا، ایسے لوگوں میں سے نہیں بن جانا، ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جانا. اللہ آگے آئیے. فرعون اور اس کے ماننے والوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فانتقمنا منہم، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو سمندر میں، پانی میں غرق کر دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا، پہلی وجہ بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. وہ عملاً ہو، وہ قولاً ہو، جھٹلایا کرتے تھے مطلقاً. کیا؟ بأنہم کذبوا بآیاتنا، کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. اب اس جھٹلانے کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتا دی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اللہ اکبر، کہ وہ ہماری جو آیتیں ہیں ان سے غافل ہیں. تو آپ اگر غافل ہیں قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے، تو گویا کہ آپ جھٹلا رہے ہیں. اللہ اکبر، کہ بأنہم کذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین، کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. وكانوا عنها غافلین، اور وہ غافل لوگوں میں سے، غفلت کے شکار تھے، ہماری آیتوں سے غافل تھے. ان کو اس بات کا شعور نہیں رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. وہ اس سے غافل ہو گئے، جھٹلانے والوں میں سے بن گئے. اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا، سمندر میں غرق کر دیا. آگے آئیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بنائے جہنم کے لیے بہت سارے، کثیر من الجن والانس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرا ہے کہ جو جناتوں میں سے ہیں
اور انسانوں میں سے. اب ان کی صفت بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے, تو وہ لوگ ہوں گے کیسے؟ ان کی صفت, ان کی کوالٹی, ان کی وشیشتا کیا ہے؟ وہ کوالٹی ابھی پوائنٹ وائز قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شمار نہیں, جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم نے تیار کیے, ہم نے بنائے ہیں, ہم نے پیدا کیے, ہم نے وجود بخشا ہے جہنم کے لیے کثیر لوگوں میں سے, انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے. کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل تو ہے مگر سمجھ نہیں رہتا. لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها, ان کے پاس دل تو ہے مگر سمجھ نہیں رکھتے. میرا دل دھڑک رہا ہے, دل ہے میرے پاس, دل ہے میرے پاس, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. ہمارے مسلمانوں کی اکثر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے پاس تو دل ہے, مگر اصل دل وہ ہے جو حق بات کو قبول کر لے. کیا اللہ تعالیٰ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر اس سے وہ دیکھتے نہیں. واہ, اسی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دل ہے نارمل, اللہ ہماری حفاظت کرے, جو غافل دل ہے, جو غافل آنکھیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہ ہونے کے برابر. ایسے دل کی, ایسے آنکھ کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں. اللہ اللہ, دو باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ دل, آنکھیں اور کان. ہم کو محسوس ہوتا ہے, سنائی میں آ رہا ہے, دکھ رہا ہے, تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میرے پاس دل بھی ہے, میرے پاس کان بھی ہے, میرے پاس آنکھ بھی ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ دل حق بات قبول نہیں کرتا, یہ آنکھیں حق بات دیکھنا گوارا نہیں کرتی, یہ کان حق بات سننا گوارا نہیں کرتے, تو ایسا دل, ایسی آنکھ, ایسا کان نہ ہونے کے برابر ہے. خوش فہمی میں, غلط فہمی میں مبتلا ہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہم زندہ ہیں, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, بہترین ہم بینا ہے, ہمارے کان سن رہے ہیں, ہم سامنے ہم سننے والے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا دل اور آنکھ اور کان چاہیے ہی نہیں, ہوتے بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ دل اور آنکھ اور کان غافل ہیں تو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ہم ہمارے دل کو ٹٹول لیں, ہماری آنکھوں کو ٹٹول لیں, آنکھوں کو دیکھ لیں, کانوں کو دیکھ لیں, اصلاح کر لیں. کیا واقعی میں یہ دل اور آنکھ اور کان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلوبہ چیزوں کو دیکھ رہے, سن رہے, سمجھ رہے ہیں, یا ان کے خلاف؟ اللہ اکبر. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے مزید ناراضگی کا اظہار کرا. اولئک کالانعام, ایسے جو لوگ ہیں وہ جانوروں کی بات, ان کی تصویر کی بات. کوئی شخص, اب جانور میں سب جانور اس میں شامل ہیں, حلال جانور, حرام جانور, کتا, بلی, سور, ہاتھی, شیر, چوہا. انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری بات. سب جانور کالانعام, جانور کے معنی, اس میں کوئی خاص نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جانور میں سب آتے ہیں, سور بھی آتا ہے, کتا بھی آتا ہے, گائے بیل بھی آتا ہے, سب آتے ہیں. اولئک کالانعام, کسی نے کہہ دیا کسی سے کہ تم جانور کی طرح. ان کی تصویر کی بات, آپ ہمیں جانور بنا رہے ہیں, کسی بات کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو جانور بناتے ہیں؟ اللہ, بڑی خطرناک بات ہے. ہم لوگ دیکھ لیں, ٹٹول لیں اپنے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والوں اپنے گریبانوں میں جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو کہ کتنے تمہارے زبانوں کے اوپر اسلام ہے اور کتنا ہمارے اعتبار سے اسلام کے اوپر تم موجود ہو یا نہیں ہو. کہیں غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہو, دل اور آنکھ کان ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. اولئک کالانعام, یہ ایسے جو لوگ ہیں جانوروں کے مانند ہیں. یہیں پر خطرناک تصویر کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جانور کہہ دیا. کم عقل نہیں, بے عقل نہیں ہوتی ان میں, کم عقل. یہی خطرناک تصویر والی بات ہے. اولئک کالانعام, کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تصویر کی بات, خطرناک بات.
کہ ایسے جو غافل لوگ ہیں مرد ہو یا عورت، نیچے ہماری ماں بہن بھی سن رہی ہیں، یہاں پر ہمارے بھائی بزرگ بھی موجود ہیں، اولئک کالانعام، ایسے جو لوگ اگر ہماری حفاظت کریں، ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کریں، اولئک کالانعام، یہیں پر بھی بات رک جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو بھی بہت خطرناک بات ہے کہ جانوروں کی طرح، اب وہ کیسے بھی جانوروں کی طرح ہیں ایسے لوگ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کیا، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ کہیں گزرے۔ اللہ ایک جانور قربانی کے وقت آپ دیکھیں، اس میں عقل نہیں ہے، چند ایک دن آپ کے پاس رہتا ہے، چند ایک دن آپ کے پاس رہتا ہے، آپ وہاں بھاگ کر جاتے ہیں تو بکرا آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، عقل نہیں اس کی عقل نہیں ہے، مگر وہ عقل نہ رکھتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ عقل نہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو اتنا مطیع ہو جاتا ہے، اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہیں، ایک مالک ہے کوئی اور ہے، اس کے پاس نہیں جائے گا، رسی کھلی ہوئی ہے، آپ کے پاس جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آپ کے بھاگ رہا ہے، وہ آپ کا مطیع بن گیا، یہاں تک کہ وہ قربان ہو جائے گا آپ کے ہاتھ، چند دن آپ کے ساتھ وہ رہتا ہے، ہل جانا گر جانا کہتے ہیں اس کو، خوشبو آپ کی وہ لے لیتا ہے، پہلا وہ آپ کا مطیع بن جاتا ہے، آپ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، وہ جانور اس میں عقل نہیں ہے، کوئی فرائض اس کے اوپر نازل نہیں کیے گئے کہ بھائی تیرے کو یہاں پر بند کر رہنا ہے، رسی کھلی رہا ہے، بند کر نہیں، مگر وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے، آپ کا وہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آئیے انسان، آپ اور ہم میں عقل موجود، قرآن نازل کیا گیا، حدیثیں نازل کی گئی، اتنا عرصے دراز ہو گئے، عمریں ہماری بڑھ رہی ہیں، ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا ادھیڑ عمر کے، کسی کی بھی عمر کے اندر ہم چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جانور جس میں عقل نہیں ہے، کچھ دن آپ کے ساتھ رہا، وہ آپ کا مطیع بن گیا، مگر جس نے جو آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے ہم لوگ اگر راضی ہو جائے تو یقیناً اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم عقل ان سے بھی زیادہ بے گزرے، بل ہم عقل اسی بھی نہ پر، ٹھیک ہے جانور اگر نافرمانی کرنے لگ جاتے کوئی مسئلہ والی بات نہیں، اس میں عقل نہیں ہے، اب انسان کو ان سے اس لیے گرا دیا کہ بھائی تم میں تو عقل ہے، تم میں تو اس بات کا شعور ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا کیا معاملہ ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنے کا کیا معاملہ ہے، تمہیں تو معلوم ہے فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا کیا معاملہ ہے، تمہیں تو معلوم ہے جمعہ کا کیا معاملہ ہے، تمہیں تو معلوم ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، تمہیں تو اس بات کا علم ہے، علماء کیا ہے، غیر عالم کون ہے، طالب علم کون ہے، مسجد کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، معلوم ہے تمہیں، سارا علم واضح ہو چکا، ہدایت واضح ہو چکی، تمہیں اس بات کا علم ہے، اس کے باوجود بھی ہم میں سے اگر کوئی اپنے دل کو اللہ کا ماننے والا دل نہ بنائے، ہماری آنکھوں کو اللہ کی ماننے والی آنکھیں نہ بنائے، ہمارے کانوں کو اللہ کے سننے والے کا نہ بنائے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کہیں گزرے۔ آگے لاسٹ میں وہی فرعونیوں کی صفت، اولئک هم الغافلون، اے غافل انسان، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت سے کام لیتے ہیں، غافل ہیں وہ لوگ، غافل ہیں ایسے لوگ۔ اللہ اکبر، بات کس سمجھ میں آئے کہ جو غافل ہے، شروع والی آیت بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اور جو غافل ہے اس کا دل ہوتے ہوئے دل نہیں ہے، جو غافل ہے اس کی آنکھیں ہوتے ہوئے آنکھیں نہیں ہے، جو غافل ہے اس کے کان ہوتے ہوئے بھی کان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین، غفلت کا شکار ہونے سے بچائیں، اور اگر ہم غافل ہیں تو غفلت کی چادر ہم میں سے ہٹانے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی مزید ناراضگی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ، سأصرف عن آیاتی، میں پھیر لیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں میری آیتوں کو، الذین یتکبرون فی الارض، یہ ذہن میں رکھیں کہ آیت کا شروع کا ٹکڑا ہے،
جو لوگ زمین پر بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں، متکبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے آیتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ایسے مردوں کی، ایسی عورتوں کی ضرورت نہیں، ایسے مردوں اور عورتوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں ہے عبادت۔ اللہ اکبر، کیا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو لوگ زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں، ہم ہماری آیتوں کو پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں ان سے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، بس جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں، حدیث رسول پیش کی جاتی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فہم سلف کے مطابق پیش کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اگر نیکی کا کوئی راستہ بتایا جاتا ہے تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اگر ان کو فجر کا راستہ بتایا جاتا ہے، ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کا راستہ بتایا جاتا ہے، جمعہ کا راستہ بتایا جاتا ہے، وہ اختیار نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کے اوپر، ان شعار اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ شروع کر جملہ الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب وہ برے راستے کو دیکھتے ہیں، فجر کے چھوڑنے کے راستے کو دیکھتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور جمعہ کے چھوڑنے کے راستے کو دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی مخالفت کے راستے کو دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن اور حدیث سے بیجا مجادلہ کرنے کے راستے کو دیکھتے ہیں، یتخذہ سبیلا، اس راستے کو چک لیتے ہیں، اس راستے کو لے لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی نافرمانی کا معاملہ، قرآن اور حدیث کی مخالفت کا معاملہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ إِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذْهُ سَبِيلًا، کہ جو وہ برا راستہ دیکھتے ہیں تو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بات لے کر آیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ یہ اس بنا پہ کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ ان آیتوں سے غافل ہیں۔ شروع کے ٹکڑے میں نے کہا یتکبرون فی الارض، جو متکبر ہے زمین میں، نیچے معلوم چلا کہ وہ غافل ہے، تو جو غافل ہے وہ متکبر ہے، جو متکبر ہے وہ غافل ہے۔ اللہ اللہ، ابلیس کی ایک صفت بڑی مشہور معروف ہے، آپ اور ہمیں سب کو معلوم ہے۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس لیول کی غفلت سے بچائے، ہر لیول کی غفلت سے بچائے ہم لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ اولیٰ کے اندر اس بات کی وضاحت چل رہی تھی کہ جو غافل ہیں ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور اگر ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں تو سخت ترین اصلاح کے مستحق ہیں، اور اگر غافل نہیں ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہرحال یہ جو خطبات و دروس دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں صرف فارمیلٹی کے تحت، آج جمعہ ہے آ جاؤ مسجد کو فل کر لو، پیسہ نہیں، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے علماء کرام کے ذریعے اور مجھ جیسے طالب علم کے ذریعے۔ عملی زندگی اپنی بنانا ہے ہم لوگوں کو، تبلیغ بھی کرنا ہے، کہنا بھی، کہنے کی بھی توفیق اور عمل کی بھی توفیق۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف کہیں جائیں عمل نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اس قرآن کا ایسا ہم کو یہ معلوم چلا کہ جو متکبر ہے وہی غافل ہے، اور جو غافل ہے وہ متکبر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی حدیث نمبر 265 کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے
کہ حق کو ٹھکرا دینا، اسی قرآن کی آیت کی آپ جو ہے تفسیر سمجھیں۔ الکبر بطر الحق کی تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ٹھیک ہے، تکبر وہ بھی ہے، اولاد کا تکبر، مال کا تکبر، گھر کا تکبر، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ بھی تکبر ہے، مگر تکبر کی تعریف یہ بھی ہے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی جا رہی ہے، آپ کے سامنے حدیث رسول رکھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فہم سلف، صحابہ کا فہم یہ، اس کو سمجھ کر ہمیں اختیار کرنا ہے کہ نہیں ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم نہیں مان سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی ہمارے اکثر طرف پائی جاتی ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ذرا سا کچھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز دیتا ہے، ہم لوگ اپنے لیول سے ہٹ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آگے آئیے، ایک اور صفت غافل لوگوں کی کہ وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن فرماتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے بات آئی کہ آپ زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، زبان سے نہیں کہیں گے آپ کہ میں اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے اعمال، آپ کی زندگی، آپ کے لائف اسٹائل بتا دیں گے کیا؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی متلاشی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کون نہیں ملنا چاہے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مرنا ہے انسان کو۔ we have to face اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیسے بھی آپ کو اللہ کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، کتنا محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتنا لاڈ پیار کرتا ہے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس کی معنی اور تفسیر میں آپ چاہیں تو اتنا لاڈ پیار والا جملہ ہے یہ کہ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ یہی کچھ ہم لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ اکبر، ایسے بھی لوگ ہیں پاس، ایسے بھی لوگ ہیں پاس جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت جب سامنے آتی تو رونے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں تو جو ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ بالآخر لاسٹ ڈیسٹینیشن جو مائلسٹون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، مرنا ہے، پوری دنیا ختم ہونا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود باقی رہے گا۔ یہ ٹیمپرری زندگی، پرماننٹ زندگی کا سامنا کیسے بھی کرنا ہی کرنا، کوئی بھی ہو، کسی بھی دین کا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ، ایسا دل چاہ رہا ہے کہ اس جملے کو بار بار پڑھو اور دہاڑے بار بار کی چیخیں مار کے ہو کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں میں ایسے لوگوں میں نہیں رکھنا۔ آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں اگر ہم لوگ ہیں تو ہم کو نکال دیں۔ آگے کی کوالٹی آ رہی ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملاقات کی متلاشی نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کے اوپر وہ راضی ہو گئے، واطمئنوا بها، بس اطمینان ہو گیا، نہیں جو کر لو حلال کر لو، حرام کر لو، یا آپ کہاں پڑے گے اس چکروں میں، نعوذ باللہ، حلال حرام کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کہیں اللہ سے ملاقات نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہو۔ اللہ اکبر، ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی متلاشی نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی پر، واطمئنوا بها، اور مطمئن ہو گئے، اطمینان کر لیا کہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے ملاقات کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کی آیتوں سے، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس بنا جو انہوں نے کمایا ہے، اس بنا جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر ہم کو شمار نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔
آخر میں چند ایک باتیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہماری غفلت کی زندگی کے اندر ہم گناہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس بات کو ہم سمجھیں. ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جملہ بہتر نہیں رہے گا. اکثر یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی باہر رکھے, آپ لوگوں کو باہر رکھے ایسے لوگوں میں سے. آمین یا رب العالمین. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اور ہم ایسے نہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن یرى الذنوب, کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گناہ کو دیکھتا ہے كأنه قاعد تحت جبل. اللہ اکبر. کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. يخاف ان يقع عليه, وہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ یہ پہاڑ میرے پر گر جائے. ارے میں نے یہ کیا گناہ کر دیا, ارے مجھ سے فجر چھوٹ گئی, ارے مجھ سے زور چھوٹ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, مجھ سے عصر و مغرب عشاء چھوٹ گئی, ارے میں جمعہ کو مسلسل تاخیر سے آ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں کیا گناہ کروں. پہاڑ میرے سر کے اوپر, بڑا فکر مند ہے, بڑا بے چین. اللہ کا صحابہ اکرام ہوتے جب تک کہ اللہ کو نہیں منا لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم چل جاتا تھا. صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ سے گناہ ہو گیا, صاحبہ منافق ہو گیا, جگہ نکل گئے, بھوکے پیاسے ہیں, ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو گیا, کھایا نہیں پیا نہیں, کیوں گناہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہوں, آ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو, معاف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اور ہمارا نعوذ باللہ کون گارنٹی لے رہا ہے جب ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ کر کے بھی ہم ویسے ہیں جیسے بھی آگے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. پھر سے میری زبان سے وہی جملہ نکل رہا ہے کہ ہماری اکثریت, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا نہ بنائے. ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه, کہ وہ ڈر رہا ہے گناہ کرنے کے بعد. مومن گناہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے, وہ اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے. اب یہاں پر چھوٹا گناہ بڑا گناہ کا ذکر نہیں, گناہ ہے, گناہ کی بات چل رہی. اس تفصیل میں نہ جائے گا, صغیرہ ہے نا, کبیرہ نہیں ہے نا, نعوذ باللہ نہیں. گناہ کر دیا, نافرمانی کر دی, چھوٹی مخالفت بغیر بڑی مخالفت. اللہ سے چھوٹی نعوذ باللہ آپ نے گناہ مول لے لیا, بڑا گناہ مول لے, وہ نہیں, گناہ کر دیا. اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ روتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ارے میرے سر کے اوپر چٹان نہ گر جائے, میرے سر کے اوپر یہ چٹان گر کے میں دم نہ جاؤں. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ, اور فاجر فاسد جو غفلت کا شکار ہے, جو سویا ہوا ہے, صحیح حقیقی بیدار نہیں ہے, قرآن اور حدیث کی مخالفت میں لگا ہوا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ, ایسا شخص اپنے گناہ کو دیکھتا ہے كَالذُّبَابٍ مَرَّ عَلَى عَيْنِهِ, ناک کے اوپر مکھی بیٹھی, زنا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, سود دے لیا, مکھی اڑا رہی, سود کے اوپر کاروبار کر رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں, میرے ماں کا سب نہیں کسی کا, ارے کیا ٹینشن کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نپٹ لیں گے, دیکھ لیں گے. اللہ, یہ بڑے گناہ کے سامنے لے کر کئی ہفتوں سے فجر بھی پڑی, کوئی مسئلہ نہیں, مکھی بھی ناک سے مکھی اڑا, ایسے دیکھتا ہے, اتنا ہلکے میں لیتا ہے یعنی کی. واہ, اب ہماری حفاظت کرے. آمین رب العالمین. یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا. آخر میں آخرت کا منظر کھینچ کر انشاءاللہ میں اپنے خطبے کو اختتام کرنے لگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ جو میرے ذکر سے, میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. یہاں تو ذکر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ان الذین لا یرجون لقاءنا, کہ جو لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے, بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. پھر آگے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ جو میرے ذکر سے, میری یاد سے غافل ہوتے ہیں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا. یہ سب کچھ دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, تو کیوں ناراض ہو ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے میرے ساتھ کیا حشر کیا, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے میرے ساتھ کیا حشر کیا, میں تو آنکھ والا تھا, میں تو دیکھ سکتا تھا, میں تو بینا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے آتی ہیں
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے آتی تھی، تمہارے سامنے ہمارے قرآن کی آیت حدیث ذکر کی جاتی، تم ان کو بھول جایا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو آج بھی تمہیں بھلا دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمت کی نظروں سے اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے رہے اور آخرت میں بھی دیکھتے رہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو غفلت کی زندگی سے نکالنے والا بنا دے. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر، غرور اور گھمنڈ کو نکال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں نے آج یہ خطبہ سنا ہے قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی روشنی کے اندر، اس کو عملی اعتبار سے ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق. آمین رب العالمین. غفلت کی زندگی سے ہم کو نکلنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے صحابہ کرام بیدار تھے، صحابہ کرام سے کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جاتا تو جسے پریشان ہو جاتے تھے، آج ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے. اس دل میں اصراری گھبراہٹ کی ہمیں توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم گناہ جب کریں تو پریشان ہو جائیں، توبہ و استغفار کریں. گناہ کریں نہیں، اتفاق سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تو معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو تیرے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ارتداد سے بچا. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، بزرگ کو، مجھ کو، سب کو مرتد ہونے سے بچا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفلت کی جو زندگی ہماری اگر چل رہی تو غفلت کی زندگی سے نکلنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین.